ایک وقت کی بات ہے، سرسبز وادیوں اور گھنے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی اپنی مہربانی، سخاوت اور جانوروں سے محبت کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر دن اپنے خاندان کے چھوٹے سے کھیت میں جانوروں کی دیکھ بھال کرتے اور انہیں بڑی محبت اور شفقت سے پال کر گزارتا تھا۔ جب عید کا تہوار قریب آیا تو گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خاندان نئے کپڑے خریدنے، اپنے گھروں کو سجانے اور شاندار دعوتوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ مگر علی کا خاندان گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح خوشحال نہیں تھا۔ انہیں گزارا کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا اور عید کا دن ان کے لیے باقی دنوں کی طرح ہی تھا۔ مالی مشکلات کے باوجود علی کا دل خوشیوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن اس کے دل میں اداسی کی ایک چپ سی چبھی ہوئی تھی۔ وہ قربانی کی روایت میں حصہ لینا چاہتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا خاندان قربانی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ عید کے دن علی بہت جلد دل کے ساتھ جاگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پڑوسی اپنے بہترین کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں۔ علی پیچھے رہ گیا اور اداس اور تنہا گاؤں میں گھومنے لگا۔ چلتے چلتے علی نے ایک بوڑھے آدمی کو سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھا جس کے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ بکری کمزور اور غذائی قلت کی شکار لگ رہی تھی۔ اس کی پتلی سی کمر سے اس کی پسلیاں نمایاں تھی۔ علی کا دل اس غریب جانور کے لیے تڑپ اٹھا اور وہ فکر مند ہو کر بوڑھے آدمی کے قریب آ گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے چچا؟ علی نے مہربانی سے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے گہری سانس لی اور جواب دیا، نہیں بیٹا، یہ بکری میرا آخری سہارا ہے، لیکن یہ اتنی کمزور ہے کہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ میں اسے بازار میں بیچنے کی امید کر رہا تھا لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ علی نے بکری کی طرف دکھ اور ہمدردی سے دیکھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ بغیر کسی جھجک کے اس نے بوڑھے آدمی سے کہا، چچا میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن میں اس بکری کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے آدمی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لیکن بیٹا، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم نے پہلے ہی مہربانی دکھائی ہے کہ تم نے حال پوچھا۔ علی نے مسکراتے ہوئے اصرار کیا، چچا براہ کرم، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں اس بکری کی دیکھ بھال کروں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری کسی عظیم مقصد کے لیے ہے۔ علی کے خلوص سے متاثر ہو کر بوڑھے آدمی نے سر ہلایا اور کم رقم کے عوض بکری کو بیچنے پر راضی ہو گیا۔ علی نے سکے بوڑھے آدمی کے حوالے کیے اور بکری کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس نے بکری کی دھڑکن کو اپنے سینے کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ کمزور تھی لیکن مستقل تھی۔ نئے عزم کے ساتھ علی بکری کو اپنے خاندان کے کھیت میں لے آیا۔ اس نے بکری کی خوب دیکھ بھال کی، اسے غذائیت سے بھرپور خوراک دی اور گرم پناہ گاہ فراہم کی۔ دن بدن بکری علی کی محبت بھری دیکھ بھال کے تحت مضبوط اور صحت مند ہوتی گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد گاؤں میں علی کے بے لوث عمل کی خبر پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے ایک بے زبان جانور کی جان بچائی۔ علی کی مثال سے متاثر ہو کر کئی خاندانوں نے اس سال قربانی کی روایت ترک کر کے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے رقم دینے کا فیصلہ کیا۔ عید کے دن جب گاؤں والے نماز کے لیے جمع ہوئے، علی فخر کے ساتھ بوڑھے آدمی کے ساتھ کھڑا تھا، بکری کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے۔ انہوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان پر رحمتیں نازل ہوئی، محبت کے رشتے نے انہیں جوڑ دیا۔ جب سورج افق پر غروب ہوا اور گاؤں پر سنہری روشنی بکھیر دی گئی، علی نے محسوس کیا کہ حقیقی قربانی جانور کی قربانی دینے میں نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو دوسروں کی خاطر قربان کرنے میں ہے۔ بکری کی جان بچا کر علی نے محبت، شفقت اور قربانی کا حقیقی مفہوم دریافت کیا۔ یوں علی اور بکری کی کہانی عید کا ایک لازوال قصہ بن گئی جو لوگوں کو مہربانی کی طاقت اور بے لوث محبت کی خوبصورت یاد دلاتی ہے۔ آخر میں قربانی کا حجم نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی محبت کی گہرائی اہمیت رکھتی ہے۔